کی پوری حدیث اس طریقے سے اس میں ٹھیک ہوگا جی. علی بھائی اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی وفات سے متعلق کوئی تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ آل امیہ نے ہی انہیں زہر دے کے قتل کروایا؟ میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آل امیہ کے سخت مخالف تھے اپنی وفات تک، اور یہ آخری بدری صحابی ہیں جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. 56 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 45 ایئرز کے بعد، ان کے بعد کوئی روئے عرض کے اوپر بدری صحابی باقی نہیں تھا. اور یہ امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ ہر معاملے میں اختلاف رائے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اب یہ جو مبالغے والی جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی ہے، اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. سنن نسائی الکبریٰ کا ایک چیپٹر الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، خصائص علی، اس کے اندر بھی ہمارے جیلم شہر سے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ پرنٹ ہوا ہے. اس میں بھی یہ حدیث آتی ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے، کہ سعد ابن وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے معاویہ سے یہ 3 فضائل بیان کیے تو جب تک حضرت معاویہ پھر مدینہ شریف رہے نا تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ تنقیص ہی کر رہے تھے، کیونکہ بعد کے چمچے کہتے ہیں وہ تو حضرت صاحب سے کہہ رہے تھے یار مجھے کچھ علی کے فضائل سناؤ. اے لوگ گانا کرتے ہیں، اے لوگ کی کہتے ہیں، تو میں بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا، اتنی کہانیاں بناتے ہیں. تو وہ ایک حدیث کا طریق دوسری حدیث کی حفاظت کرتا ہے. تو اس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور روایتیں بھی ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند سے، خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں ایک یہ ہے کہ ان کو 2 تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ لوگ کون سے؟ پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، وہ کون سے لوگ؟ یزیدی؟ نہ، یزید تو ابھی تک حکومت میں نہیں آیا، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ لوگ اہل امیہ کے لوگ، یہ لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے اور مجھے کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا جملہ بولوں تو میں نہیں بولوں گا. اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکالنا، کیونکہ جو کچھ میں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں جملہ بھی ان کے بارے میں نہ نکالوں. یہ حدیث بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ خصائص علی کے اندر موجود ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالی ہے. سر اس ریسرچ پیپر 5V نے نا اس دنیا کا کلچر بدل دیا ہے. اس کے بعد وہ جو سورہ انفال میں آتا ہے نا، جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا، جو مر گیا وہ دلیل سے مر گیا. اس کے بعد الحمدللہ فرقہ اہل حدیث تو مر گیا، ٹھیک ہے، فرقہ اہل سنت تو مر گیا، منہج اہل حدیث اور منہج اہل سنت زندہ ہو گیا. اسی لیے آج کی ہم نے نشست کا نام رکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام، اہل سنت کے بابوں میں نہیں. اور بابوں سے مراد میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں، فرقوں کے بابوں کو، یہ تو اماموں میں آتے ہیں نا. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بابوں اور اماموں میں فرق، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ امام جن کے اوپر ہم متفق ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مخالفت کرتے رہے. اچھا، اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں بھی ملتا ہے، یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے جس میں حضرت معاویہ ملنے کے لیے آتے ہیں سعد ابن وقاص کو. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص کے سامنے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تنقیص کے جملے بولے تو سعد غصے میں آئے. ان کا تو اس شخص کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس کے ساتھ میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تو اس شخص کے بارے میں بول رہا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس میں یہ چوتھی والی فضیلت بھی آ گئی ہے. 3 تو مسلم شریف میں تھی، ابن ماجہ میں یہ چوتھے والی بھی. ٹینشن نہیں لینی، 5B منگوا لینا ہے ہمارے اکیڈمی سے. +92 321 5900 162 صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک اور دن کو عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ +92 321 5900 162 پہ رابطہ کریں. ویسے یہ یار ہارڈ کاپی ہمارے پر برڈن بہت بڑھ گیا ہے، میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سافٹ کاپی سے کام چلائیں. ہم نے اس کا پروفیشنل PDF اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے، واٹس ایپ گروپس میں موجود ہے، جو ڈائریکٹ کورل سے ہم نے فائل بنائی ہوئی ہے. اس کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں نا اس کے پکسلز نہیں ٹوٹتے ہیں.
اس کی اوریجنل. یہ تو سر یہ تو ایک سمجھ لیں ایک علمی ایٹم بم اس کو میں کہتا ہوں, بلکہ ہائیڈروجن بم کہنا چاہیے, ٹھیک, علمی. جیسے وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سونامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, سونامی ہے تو نیگیٹو ورڈ ہے, تباہی لاتا ہے, لیکن وہ پازیٹیو معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں بھی یہ ہائیڈروجن بم پازیٹیو معنوں میں لے رہا ہوں, اس کو نیگیٹو نہ لیں. ویسے یہ تباہی بھی کرے گا ناسبیوں کی اور یزیدیوں کی, ٹھیک ہے انشاءاللہ, بلکہ کر چکا. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے.